السلام علیکم. ڈرامہ ہی تو خیر. در نجات عمیر احمد. در نجات تو یوں ہے جی، پہلی قسط جب دیکھی ہم نے تو ہمیں یہی لگا کہ جیسے پی ٹی وی کے دور میں ہم پہنچ گئے ہیں، اور بانو قدسی اور اشفاق احمد کی جو تحریریں تھیں، ڈرامے تھے کہ جن میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی دینی پہلو، کوئی صوفیانہ پہلو اور کوئی نہ کوئی ایسا زندگی سے، مذہب سے، اخلاقیات سے تعلق رکھنے والا منظر ہمارے سامنے کھل جاتا تھا. جیسے در نجات کی صورت میں ویسا ہی منظرنامہ ہمارے سامنے آ گیا ہے. اس میں جو کردار مین کریکٹر ہیں، مین تو بہت سے ہیں، لیکن اس وقت ہم بات کریں گے زامل اور زریاب کی. زامل اور زریاب زیر سے ہیں دونوں نام. زریاب ایک دکھائی گئی ہے اس میں بہت ایموشنل، بڑی جذباتی سی لڑکی، اور وہ زامل کے ساتھ اس کی کیا کہنا چاہیے، ہارٹلی مینٹلی بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے. دونوں کلاس فیلوز رہے ہیں، دونوں فیملی فرینڈز بھی ہیں، اور دونوں کی اپنے ایک دوسرے کے ساتھ بہت فرینڈشپ ہے. اور پیرنٹس کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں. ہارورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن اس کا تو ہوگی سلیکشن، لیکن زامل صاحب کی نہیں. زامل صاحب کا کریکٹر الجھا ہوا ہے، وہ ایک سیدھا سادہ کریکٹر نہیں ہے. اس میں بہت سی ہمیں گریں نظر آتی ہیں نفسیاتی طور پر بھی. زریاب تو ایک ایموشنل، کچھ قدرے بدلے خاص، کچھ صاحب گو، دادی کو پٹ پٹ کر کے جواب دینے والی، لیکن پھر تھوڑا اسے احساس آ جاتا ہے تو پھر تھوڑا سا نارمل بیہیو کرتی ہے. ادروائز وہ زامل کے معاملے میں اتنی ایموشنل ہے کہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں رہتی. اور اس رویے کو مزید بڑھوتی دی ہے اس کے پیرنٹس نے، جنہوں نے کبھی اس کو کسی بات پہ روک ٹوک کی نہیں. وہ جم میں جائے، وہ اس سے ملنے جائے، وہ اس کے گھر فجر کے وقت پہنچ جائے، نو آبجیکشن، کوئی روکتا ہی نہیں. ایک دادی ہے بیچاری جو نماز قرآن کا کہتی رہ جاتی ہیں. اب انہیں جب اپنی سیکنڈ جنریشن پہ آ کے، بلکہ تھرڈ پہ، پوتیوں کے پہ آ کے، تو انہیں احساس ہوا ہے نماز قرآن کا، وہ انہیں تلقین کرتی ہیں. تو ان کے جو برخودار ہیں وہ بھی تو نہیں پڑھتے. وہ اماں جی کے پاس بیٹھ کر بڑی ویسے نفسیاتی کھیم ڈالتے ہیں کہ بیوی میں کیا پٹی پڑھانی ہے، بچوں نے کیا کہنا، من کی ایک کان سے سنتا ہوں اور اسی کان سے نکال دیتا ہوں. اپنی اماں کو انہوں نے خوب رام کر رکھا ہے، اور وہ بیچاری بہل جاتی ہیں اسی بات سے. چلیے آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف. تو یہ جو زریاب ہے، جس کے ساتھ ساتھ جو کریکٹر چل رہا ہے ابو بکر کا اور خوش بخت کا، جو ماں بیٹا ہے، جو کہ ان کے پرانے ملنے والے بھی ہیں، دور سے رشتہ داری بھی ہے، اور اس کی زریاب کی دادی کے ساتھ. تو ابو بکر کا کریکٹر دکھایا گیا، بہت پریکٹیکل ہے، پروفیشنلی وہ انجینئر ہے، اور لائق فائق اپنی فیلڈ میں ایک پرومیننٹ وہ حیثیت رکھتا ہے، اور بہت محنتی ہے. وہ سونے کا چمچ لے کے پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس نے اسٹرگل کی ہے. اور اس کی ماں بھی بڑی مذہبی، بڑی با اخلاق اور بڑی سوبر سی ڈیسنٹ دکھائی گئی ہے. تو بہرحال ابو بکر صاحب جو ہیں وہ نماز قرآن کے بھی عادی ہیں. ان کے گھر جانے کا اتفاق ہوا، جب وہ گئے تو وہاں پر جمعے کے لیے گئے، آئے قرآن پڑھنے لاؤنج میں بیٹھ کے. بھی آپ بھی جو کمرہ سوچا جائے عقلی نقطۂ نظر سے، تو جو کمرہ جس میں آپ کی دادی بیٹھی ہوئی ہیں، دادی کے پاس، بلکہ آپ کی ماں بیٹھی ہوئی ہیں ابو بکر صاحب، تو آپ وہاں پر چاہتے، وہاں قرآن کھول کے سورہ کہف پڑھنی تھی، وہاں پڑھ لیتے ہیں. تو آپ تو خود ظاہر ہے آپ نظروں میں آ گئے کہ انہوں نے کرنی تھی ڈانس پریکٹس، ڈانس پریکٹس، ڈانس پریکٹس. کیا وہ ایک ہی انہوں نے پکڑا ہوا تھا لفظ بھی، شادیوں میں ڈانس تو ہوتا ہے، اور یہ کوئی ماں دادی ڈانٹ رہی ہیں کہ ڈانس نہیں، کبھی نماز قرآن بھی پڑھ لیا کرو، سو اینڈ سو. اور وہاں سے اٹھایا گیا، وہ جو تھا وہ بکر معذرت اس بیچارے نے کر لی. تو زریاب کو لیکن یہ خیال نہیں آیا. کہیں کہیں وہ بات کرتے ہوئے تھوڑا، جیسے گاڑی کی دفعہ بھی اس نے جا کے اس کی گاڑی پیچھے کروائی اور زامل کے آگے کروائی. تو زامل نے ان ساری چیزوں کو نوٹ بھی کیا کہ ابو بکر کو دادی پسند کرتی ہیں، اور اس نے خود ہی کہہ دیا زریاب نے کہ وہ میرے لیے اس کے بارے میں سوچتی ہیں. تو زامل صاحب بھی کچھ نفسیاتی گرہ لیے ہوئے، ہم نے کہا آپ سے کہ مصروف ہیں، کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ اندر سے کچھ اور ہیں، وہ کسی اور نہ اپنی جوڑ توڑ میں لگے ہوئے ہیں. وہ جو ہارورڈ میں ان کا ایڈمیشن نہیں ہو سکا، کہ ان کا نہیں پورا ہوا، وہ کوالیفائی نہیں کر سکے، تو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت وہ انکار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ بیچاری زریاب بار بار کمپنی دے رہی ہے، سمجھا رہی ہے. بہرحال وہ ظاہر ان دونوں کی، وہ ان کی ایج ایسی ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے لیے سوچنا بھی ہے. ابو بکر صاحب کا پروجیکٹ دکھا دیا، اس کی کمپنی دکھا دی وہاں. اور اس میں جو بہت آرٹ لگا، حالانکہ ٹھیک ہے، وہ جو خیر زریاب اس کی کریکٹر کے حوالے سے اور جس کلاس سے وہ تعلق رکھتی ہے، اس کا وہ انگلش بہت بولنا، لیکن بہت زیادہ وہ نا فاسٹلی بولتی ہے، جیسے انگلش بولتی نہیں، یہ کہنے سے انگلش کتر رہی ہے، انگلش کترتی ہوئی چلتی ہے.
تو اس میں بھی زندگی تو لائک در نجات تو اس کا بھی کھلے گا، وہ تو کھلنے یہ در نجات ہے جو مختلف مرحلوں سے گزر کے یہ سب کریکٹر در نجات تک پہنچیں گے، ان سب کو احساس ہوگا، اور جس دیوانگی کا شکار ہے ذریعہ وہ دیوانگی اسے کس موڑ تک لے کے جائے گی، وہ موڑ کی اسے کسی اور موڑ کی طرف لے جائے گا جس کے بعد اس کی زندگی کا سارا طور طریقہ بدل جائے گا۔ ذریعہ کو عادت ہے منمانی کی اور وہ منمانی کروا لیتی ہے، اگر ڈانس پریکٹس ہو رہی ہے تو ہم اس بات کو کیوں اٹھائیں بھائی، اتنے ماڈرنزم اتنے وہ ماحول ہے ان کا، بالکل ظاہر ہے وہ اپر سینچری ہے، اور ہم اگر 40 سال پرانے 50 سال پرانے دور پہ جائیں تو تب بھی تھا، بگڑا تھا، لڈی تھی، کپل ڈانس تھا، ٹوسٹ بہت پہلے ٹوسٹ بھی تھی، تو یعنی ہر دور میں یہ تو شادی بیاہ پہ یہ کچھ چلتا ہی رہا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اب ذرا تھوڑا اوور ہو گیا کہ اب دلہنیں بھی ڈانس کرتی ہیں شادی بیاہ میں، یہ چینج ہے نا ہم پہ اسٹیپ وائز آہستہ آہستہ، تو اس لیے دادی نے تو اعتراض کیا، لیکن ظاہر ڈانس پریکٹس تو ہونی تھی، ڈانس کے بغیر تو شادی نہ مکمل پہلے بھی رہتی تھی اب بھی رہتی۔ تو اس طرح عمیر احمد نے، رائٹر نے بہت خوبصورتی سے، ڈائریکٹر نے بھی، کریکٹرز جو ہیں وہ بھی اپنے اپنے رول میں بڑے فٹ نظر آئے ہیں۔ ابھی جتنا ہم سمجھ پائے کہ اس میں کہانی کا بیک گراؤنڈ کچھ اور بھی ہے، صرف زامل اور ذریعہ تک کہانی نہیں ہے، صرف مذہب کہ وہ مذہب سے دور ہیں، تھوڑی بد لحاظ بھی ہے، یا انس کے اور ابو بکر کے لائف سٹائل میں بہت فرق ہے، تو کچھ نہ کچھ طے میں اور بھی ہے جو کہ جو ہم ایپیسوڈ دیکھتے جائیں گے پھر ہمیں سمجھ آئے گی۔ اتنا تو 1 2 3 3 ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد یہ تو ہمیں پتہ چل گیا ابو بکر وہ مذہبی رجحان کا عادی ہے اور ذریعہ بالکل اپوزٹ ہے، اور زامل بھی ایک اپوزٹ کریکٹر ہے، یہ تو واضح ہو گیا ان 3 قصوں میں۔ لیکن اس کے بعد جو مزید ان میں چینج آنا ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہم ایپیسوڈ دیکھیں گے، کیونکہ یہ نا چل ماحول ہے، ہم کہتے ہیں چل ماحول میٹھے چول، تبھی وہ میٹھے چول والی سین چل رہا ہے، یہ تو آہستہ آہستہ زامل کا جو اصلیت ہے اس کی سامنے آئے گی، اور جب ابو بکر سے بھی ریلیٹڈ بہت سی چیزیں اس کے نوٹس میں آئیں گی تو وہ ایک شخصیت کا کمپیریزن کرتے ہوئے پھر ماحول کی تبدیلی بھی، یہ سب کچھ، اور جو ایک اس میں جو ہے ابو بکر اس کا ڈبل رول ہے، یعنی اس نے اپنے فادر کا بھی رول کیا ہے، اور وہ دونوں جو ٹیزرز دیکھے گئے ہیں ان میں دونوں طرح سے اس کی پرسنالٹی جو ہے بہت خوبصورت ہے، بڑی اچھی پرفارمنس، بڑی، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر کیریکٹر جو ہے اس میں وہ اپنی ایکٹنگ کے ساتھ اپنے ماحول کے مطابق وہ ٹھیک چل رہا ہے۔ وہ پراسرار کالیں بھی آتی ہیں جو ابو بکر کی وہاں اٹینڈ کرتی ہے، وہ لڑکی کی گالیں، اس کا کیا کہانی ہے وہ ایک الگ سے سٹوری ہوگی، تو ماحول کا اس میں فرق دکھایا گیا، دونوں فیملیز بالکل الگ نظریات رکھتی ہیں، الگ ان کی تھنکنگ ہے، لیکن زامل اور ذریعہ کی تھنکنگ تو ایک ہے، تو ایک تھنکنگ ہوگی تو کیا ان کا ملاپ ہوگا؟ نہیں ہوگا، کچھ اونچ نیچ ایسی آئے گی، ظاہر ایسی مشکلات آئیں گی کہ پھر انہیں در نجات کی تلاش کرنی پڑے گی، اور عمیر احمد نے ایک مذہبی، ایک صوفیانہ، اخلاقی انداز میں جو در نجات کی ابتدا کی ہے، جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ 80s اور 90s کے ڈراماز جن میں کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث کے بھی مد نظر پلیز بنائے جاتے تھے، تو وہ ایک اخلاقی سبق بھی ہے، اور مذہب سے کہ ہمارے سارے مسائل کا حل جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے، وہ صورتوں میں ہے، مشکلات، یہ اللہ کا کلام ہے جو مشکلات آسان کرتا ہے، تو اس کی طرف وہ بالترتیب ان کے کریکٹرز اس طرف آئیں گے، تو یہ دریا کہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، مشکلات آئیں گی لیکن یہ در نجات آہستہ آہستہ کھلتا ہی جائے گا۔